اس کمال تواتر کے ساتھ حدیث غدیر آئی ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسری حدیث ملتی نہیں، اور یہ کمال شقاوت ہے مسلمان کی کہ اس حدیث میں تردد کرے۔ اسی لیے محدثین سے انکار بن نہیں پڑتا، صرف لفظوں کے معنی بدلتے پھرتے ہیں۔ یہ کہنے کی جرأت کسی میں نہیں ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے یا رسول نے یہ نہیں کہا تھا۔ سب کہتے ہیں ہاں کہا تھا۔ کیا کہا تھا؟ کہا تھا من کنت مولا فہذا علی مولا، مگر مولا کے معنی دوست کے ہیں، آقا کے نہیں ہیں۔ یہ تو آپ کے ذوق کی بات ہے کہ آپ رسول کو آقا سمجھتے ہیں یا دوست۔ علی کے بارے میں فیصلہ بعد میں کیجیے گا، پہلے رسول کی بات ہے۔ رسول نے کہا من کنت مولا، میں جس کا مولا ہوں، پہلے اس کا ترجمہ کیجیے۔ میں مکتب کا طالب علم ہوں بھائی، میرا حافظہ قوی نہیں ہے، میں زیادہ نہیں جانتا، مجھے ایک ایک لفظ کا ترجمہ کیجئے، پہلے ٹکڑے کا ترجمہ سمجھائیے۔ جب رسول نے کہا من کنت مولا، میں جس کا مولا ہوں، رسول نے کہا میں جس کا مولا ہوں، آپ رسول کو رسول سمجھتے رہے یا دوست؟ رسول کو حاکم سمجھتے رہے یا دوست؟ رسول کو آقا سمجھتے رہے یا دوست؟ جو رسول کو سمجھتے رہے وہی علی کو سمجھیے۔ آپ نے دوست سمجھا ہوگا، دوست سمجھتے رہیے۔ ہم نے رسول کو آقا مانا، ہم علی کو آقا مانتے ہیں۔ ہم نے رسول کو آقا مانا ہے، آقا، حاکم، سید و سردار۔ رسول کے علاوہ کوئی نہیں ہمارا مگر وہ جسے رسول بتائیں۔ ہم نے رسول کے ہاتھ پر بیعت کیا ہے، ہم نے رسول کی رسالت کا کلمہ پڑھا ہے۔ ہم اللہ کے بعد بس رسول کو حاکم جانتے ہیں، تو ہم اپنی مرضی سے کچھ کر ہی نہیں سکتے۔ ہمارا یہ جرم ہے، یہ جرم ہے، تو بسم اللہ، اس جرم پر ہم نازاں ہیں۔ اگر رسول کو حاکم ماننا جرم ہے تو ہم اس جرم پر جب تک علی دلوں میں بسایا نہ جائے گا، جب تک علی دلوں میں بسایا نہ جائے گا، خودی بڑی گرہ کو پایا نہ جائے گا، تیزی بھی چٹ گرنے لگا مرتضیٰ کا لال، سر علی کا ہے جھکایا نہ جائے گا۔ پڑی تجھے اس سے اتنا حسد ہے کیوں، جو نبی کی آنکھوں کا نور ہے، جو علی کے دل کا سکون ہے، کبھی دیکھی اپنے خبیر میں، کبھی پوچھ اپنے ضمیر سے۔